السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہوئی تھی تو اس میں کویسچن نمبر 9 کرنا ہے. اس کے جو پہلے کویسچن نمبر 8 تک ہم نے کر لیے تھے لانگ کویسچنس. آج ہم کویسچن نمبر 9 دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کے کون سے شعبے زیادہ اہم ہیں اور کیوں؟ اپنی نوٹ بک بیٹا اوپن کر لیں. آپ کی ایکسرسائز میں سے ہے یہ کویسچن نمبر 9. ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کے کون سے شعبے زیادہ اہم ہیں اور کیوں؟ اب یہاں پہ دو سوال پوچھے گئے ہیں کہ کون سے شعبے جو ہیں زیادہ اہم ہے، اور دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کیوں، کس وجہ سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے. تو پاکستان جو ہے ترقی میں علوم و فنون کے بہت سے شعبوں میں حصہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ کچھ شعبے جو ہیں ہم آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کویسچن کے حوالے سے. تو سب سے پہلا پیشہ جو ہے عام تعلیم، اور دوسرا ہے پیشہ وارانہ تعلیم. یعنی کہ دو تعلیم کے جو درجے ہیں، شعبے ہیں جو اہم ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہے عام تعلیم اور دوسری ہے پیشہ وارانہ تعلیم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام تعلیم کیا ہے. عام تعلیم کیا ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ عام تعلیم جو ہے اس کے اس میں آ جاتا ہے یہ، اس لیے اس میں کوئی یعنی کہ کوئی مہارت حاصل نہیں ہوتی، کسی شعبے میں مہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے لیے، ناخواندگی کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان پڑھ لوگوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں اضافے کے لیے عام تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس میں دو حصے ہیں. اب عام تعلیم کے کتنے حصے ہیں؟ اس میں دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے. نمبر 1 ہے خواندگی کی تعلیم، اور نمبر 2 ہے دینی تعلیم. یہ عام تعلیم میں جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دینی تعلیم. یعنی کہ خواندگی، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تعلیم، ٹھیک ہے، ان کو پڑھے لکھے بنانا، ان پڑھ لوگوں کو پڑھے لکھے بنانا، اور یہ یونیورسٹی لیول تک آ جاتی ہے. اسی طرح دینی تعلیم ہے. دینی تعلیم بھی جو ہے دین کے متعلق تعلیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسے ادارے بھی ہیں، دینی ادارے، جو کہ دوسرے علوم میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس طرح سے یعنی کہ اسکول کی لیول کی تعلیم بھی دینی اداروں میں دی جا رہی ہے. اب اس کے بعد ہے، یہ تو تھی عام تعلیم، ٹھیک ہے. اب ہے پیشہ وارانہ تعلیم. دوسرا جو اس کا اہم شعبہ ہے وہ ہے پیشہ وارانہ تعلیم. اب پیشہ وارانہ تعلیم جو ہے یہ اس میں بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آ جاتا ہے انجینئرنگ کا شعبہ، جس طرح ہم نے ریڈنگ میں دیکھا تھا کہ کون کون سے شعبے آ جاتے ہیں. انجینئرنگ کا شعبہ، اور اس کے علاوہ ہے میڈیکل کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، جو بڑے بڑے شعبے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ ہیں، انجینئرنگ، میڈیکل، زراعت کا شعبہ، اور بزنس اور کامرس، ہوم اکنامکس. یہ سارے پیشہ وارانہ تعلیم کے شعبے ہیں، جو کہ یہ ہوم اکنامکس خواتین کے لیے جو تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو ہے اس تعلیم کے بعد کوئی نہ کوئی وہ کام اپنے، سب سے پہلی بات تو یہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہائی لیول پر یہ تعلیم اگر حاصل کی جائے تو اس کے بعد اپنا جو ہے کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے تربیت اساتذہ.
ये भी एक अहम शोबा है टीचिंग का, ठीक है। और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो शोबे हैं ये सारे जो हैं पेशा वाराना तालीम के शोबे हैं, डिपार्टमेंट हैं, जिनमें तालीम हासिल करने के बाद जो है इंसान कोई ना कोई रोज़ी कमाने के इसमें शोबे में माहिर हो जाता है। और इसकी अब इन्होंने पूछा है कि क्यों, अब इसकी अहमियत हम बताएंगे कि क्या इसकी अहमियत है, ठीक है। अब इसकी अहमियत ये है कि आम तालीम और इसकी अहमियत, ये पहला हमारा था आम तालीम, आम तालीम और इसकी अहमियत, क्योंकि सवाल में ये पूछा गया ना कि कौन से अहम शोबे हैं और क्यों, तो अब ये है सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब, ठीक है। हमने अहमियत बतानी है, तो सबसे पहला जो है शोबा आम तालीम का है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आम तालीम की अहमियत है, ठीक है। आम तालीम जो है साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा है, यानी कि पेशा वाराना तालीम ये सारे डिपार्टमेंट और मेडिकल का जो शोबा होता है वो साइंस की तालीम उसमें आ जाती है, तो इन दोनों शोबों के अलावा है, यानी कि पेशा वाराना और आम साइंस की तालीम, ठीक है। इसके अलावा जो है तालीम वो आम तालीम कहलाती है, और इसका बड़ा मकसद अफराद को ख्वानदा बनाना है, जिस तरह कि मैंने आपको समझाया था कि इसका मेन मकसद क्या है कि लोगों को पढ़े लिखे लोग, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे बनाना, यानी कि ख्वानदगी की शरह को बढ़ाना और नाख्वानदगी की शरह को कम करना। नाख्वानदगी यानी कि अनपढ़ लोगों की शरह कम हो, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों, इस तालीम का ये मकसद है। और मुल्क कौम, माहौल और अपनी ज़ात की पहचान, हुकूक व फ़राइज़ से आगाही, दुनिया भी इसका मकसद है, यानी कि जो है मुल्क कौम और माहौल और अपनी ज़ात की पहचान, आम तालीम की बात हो रही है कि इससे क्या है कि मुल्क कौम, माहौल और अपनी ज़ात की पहचान, हुकूक व फ़राइज़ से आगाही, इसका मेन मकसद है, ठीक है। जब तक अफराद ख्वानदा नहीं होगा, यानी कि जब तक कोई भी इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा वो पेशा वाराना तालीम भी हमका हासिल नहीं कर सकता, यानी कि पेशा वाराना तालीम तक पहुँचने के लिए आम तालीम का हासिल करना ज़रूरी है। तो जब तक कोई इंसान आम तालीम हासिल नहीं करता वो तब तक पेशा वाराना तालीम के काबिल नहीं हो सकता। नाख्वानदा अफराद बहुत सी मालूमात से दूर होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो बहुत सारी मालूमात उन तक पहुँच ही नहीं सकती, तालीम के ज़रिए से ही मालूमात हमें मिलती है। तालीम का मतलब क्या है, जानना, पहचानना, ठीक है, सीखना। तो जो है अगर तालीम कोई हासिल नहीं करेगा तो वो बहुत सारी मालूमात से दूर रह जाएगा और इससे उनकी ज़ात और मुल्क को नुकसान होता है। और इससे क्या होता है कि जब किसी इंसान को जो है बहुत सी मालूमात उसके पास नहीं होंगी तो ऐसा इंसान जो है अपनी ज़ात से अपने मुल्क को और अपनी कौम को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकता है। अब उसके बाद है पेशा वाराना तालीम और इसकी अहमियत। पेशा वाराना तालीम और उसकी अहमियत। अब इसके देखते हैं कि पेशा वाराना तालीम की क्या अहमियत है। अभी हमने देखा कि आम तालीम और इसकी क्या अहमियत थी, ठीक है। अब देखते हैं कि पेशा वाराना तालीम जो है उसकी क्या अहमियत है। मुल्क के अफराद मुख्तलिफ पेशों की तालीम हासिल करके मुख्तलिफ शोबे अपनाते हैं। अब मुख्तलिफ जो है पेशों की तालीम हासिल की जाती है, ठीक है। तो उनके जो तालीम हासिल करने के बाद क्या होता है कि इंसान जो है मुख्तलिफ पेशे उसी से ताल्लुक़ रखते हुए उसी से रिलेटेड कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है उसमें वो अपना काम कर सकते हैं, अपना रोज़गार कमा सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ चीज़ें पैदा होती हैं। अब इनसे क्या होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें पैदा होती हैं। मसलन कानून की तालीम हासिल करके अफराद जज बनते हैं, जिस तरह के लॉ की डिग्री है, अगर कोई कानून की डिग्री लेगा तो उसके बाद उसको क्या होगा कि वो या वकील बनेगा या फिर जज बनेगा, यानी कि अदलिया से मुतल्लिक उसको कोई ना कोई इसका ओहदा उसको मिलेगा और वो लोगों को इंसाफ देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को इंसाफ देते हैं। कौन लोग? वकील और जज। और मेडिकल के ज़रिए लोगों का इलाज होता है जिससे उनकी सेहत बेहतर होती है।
میڈیکل جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے اور اس سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور لوگوں کو صحت جو ہے ان کی بہتر ہوتی ہے اور صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پیشہ ورانہ تعلیم کی دوسری بڑی جو ہے دوسرا بڑا پیشہ کون سا ہے؟ زراعت کا پیشہ، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، تو جو ہے اس کی وجہ سے زراعت کی تعلیم جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ زراعت کی تعلیم سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب زراعت میں تعلیم حاصل کی جائے گی تو نئے نئے طریقے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ کس طرح سے ان کھیتوں سے ہم مزید زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ زراعت کی تعلیم ہوگی، زیادہ معلومات ہوں گی اور بہت اچھے طریقے سے کھیتوں سے فصلیں حاصل کی جا سکیں گی۔ اور جو ملکی افراد کے لیے ضروری ہے، زراعت کا پیشہ جو ہے جب کھیتی باڑی ہوتی ہے، اس سے فصلیں اگائی جاتی ہیں تو ملک کی خوراک کی ضروریات جو ہے زراعت کے پیشے سے پوری ہوتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ملکی افراد کے لیے یہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے صنعتوں کے لیے خام مال بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب صنعتیں جو ہیں ان کا انحصار بھی جو ہے وہ کس پر ہے؟ زراعت کے شعبے پر ہے، ٹھیک ہے۔ زراعت کا شعبہ جو ہے وہ کس طرح اہمیت کا حامل ہے کہ صنعتیں یعنی کہ کارخانے جو ہیں ان کا دار و مدار بھی زراعت کے شعبے پر ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جب زراعت کے ذریعے سے فرض کریں اناج اگایا گیا، ٹھیک ہے، اب اناج اگا کے پھر آگے وہ فیکٹریز تک آیا، وہاں پہ اس کا آٹا تیار کیا گیا، میدا تیار کیا گیا، سوجی تیار کی، یہ سارا کام جو تھا یہاں پہ کارخانوں میں ہوا، تو وہ صنعتی کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے گنے کی فصل تیار کی گئی، وہی گنا آگے فیکٹریز میں آیا، وہاں پہ اس کو جو ہے اس سے چینی تیار کی گئی، گڑ تیار کیا گیا، تو یہ سارا جو صنعتوں کا انحصار ہے وہ زراعت پر بھی ہے، ان کا یعنی کہ دونوں کا تعلق آپس میں ہے۔ جس طرح کسان جو ہے وہ کپاس کی فصل اگاتا ہے، کپاس کے ذریعے سے پھر کپڑا تیار کیا جاتا ہے، دھاگا تیار کیا جاتا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ بھی صنعت کے ساتھ ہے، یعنی کہ کارخانوں کے ساتھ ہی یہ کام ہونا ہے، یعنی کہ وہاں سے فصلیں تیار ہوئی، کارخانوں میں آئیں اور وہاں سے ان سے اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بنی، بہت ساری چیزیں تیار کی گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے زراعت وہ بہت ہی زراعت کی تعلیم جو ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تربیت اساتذہ سے تعلیم جو ہے دینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ دینی تعلیم، اب یہاں سے بات ہو رہی ہے تربیت اساتذہ، یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ استاد کو آگے بہت اچھے طریقے سے جو ہے تعلیم بچوں تک تعلیم پہنچانے کے لیے بہت اچھے طریقے سے وہ پہنچائیں گے تو بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی اور اس طرح سے بچوں کی صلاحیتیں نکھریں گی۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اساتذہ کی تربیت، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ دینی تعلیم۔ اب دینی تعلیم سے ہم اپنے مذہب کو جان جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے مذہب صرف قرآن پاک پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، اب اس میں صرف ترجمہ بتایا جاتا ہے لیکن اس کی تشریح کہ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں وہ سارا جو ہے وہ دینی تعلیم کے ذریعے سے ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے اپنے مذہب کی پہچان کے لیے ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ گویا ہر قسم کا تعلیمی شعبہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے جو عام تعلیم کا شعبہ ہے یا پھر پیشہ ورانہ تعلیم کا شعبہ ہے، یہ سارے جو ہیں اپنی جگہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور ملک کی ترقی میں ہر شعبہ جو ہے حصہ لیتا ہے۔ ہر شعبہ اپنے اپنے لحاظ سے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 10 ہے کہ عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم، اب ان دونوں تعلیم کا آپس میں موازنہ کرنا ہے، یعنی کہ دونوں تعلیم کا آپس میں کس طرح سے فرق ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا فرق ہے۔ سوال نمبر 10 بیٹا اس کو نوٹ کر لیں۔ بہت اچھے طریقے سے بیٹا آپ لیکچر کو سمجھا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایم سی کیوز بھی انہی کویشچن کے آنسرز میں سے اگر آپ کو صحیح طرح سے یاد ہوں گے تو آپ چاہے یہ کویشچن ایم سی کیوز کی فارم میں آ جائیں یا یہ کویشچن آپ کو شارٹ کویشچن کی فارم میں آ جائیں، کسی بھی آبجیکٹیو فارم میں آ جائیں یا سبجیکٹیو فارم میں آئیں تو آپ کو آتے ہوں، آپ کو جو ہے آپ بالکل ہی یہ نہ ہو کہ ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کویشچن کے آنسر کو اس طریقے سے یاد کریں کہ اس کو جس طریقے سے مرضی گھما پھرا کے یا پھر جیسے بھی جس فارم میں بھی آ جائے آپ اس کو سالو کر سکیں۔
اب اس کے بعد ہے عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم. سوال نمبر ہے 10. پیشہ ورانہ تعلیم کا موازنہ ہوتا ہے. فرق دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام تعلیم جو ہے اور پیشہ ورانہ تعلیم، اس میں کیا فرق ہے. تو اب اس میں سب سے پہلے ہے عام تعلیم. عام تعلیم، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عام تعلیم کیا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عام تعلیم جو ہے شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کو زیادہ کرنے کے لیے عام تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. عام تعلیم سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہے، اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ افراد کو خواندہ بنانا. اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ افراد کو خواندہ یعنی پڑھا لکھا بنانا. عام تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ افراد کو خواندہ بنانا. ملک و قوم، ماحول، اپنی ذات کی پہچان، حقوق و فرائض سے آگاہی دینا. ٹھیک ہے. اور جب تک کا فرد خواندہ نہیں ہوگا وہ پیشہ ورانہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کہ جب تک افراد جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانیں گے، خواندہ نہیں ہوں گے، تب تک وہ پیشہ ورانہ یعنی کہ کسی پیشے میں مہارت حاصل کرنا، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خواندہ نہیں ہو جاتا، عام تعلیم حاصل نہیں کرتا. اور خواندہ افراد بہت سی معلومات سے دور ہوتے جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اور دوسرا ہے پیشہ ورانہ تعلیم. اب پیشہ ورانہ تعلیم، جس طرح یہ کوسچن جو ہم نے 9 اور 10 ٹھیک ہے 9 کیا تھا، اس میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ تھا. یہاں پہ صرف انہوں نے موازنہ پوچھا ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے ملک کے افراد مختلف پیشوں کی تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبے اپناتے ہیں، جس سے مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا قانون کی تعلیم حاصل کر کے افراد جج بنتے ہیں، وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. اور میڈیکل کے ذریعے لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور ان کی صحت بہتر ہوتی ہے. اور زراعت کی تعلیم سے جو ہے بہتر پیداوار حاصل کی جاتی ہے زمینوں سے، جو کہ صنعتوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس سے یہ پیشہ ورانہ تعلیم میں اور عام تعلیم میں فرق جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہ بیٹا آپ کے کوسچن جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج. یعنی کہ ہمارے لانگ کوسچن جو تھے یہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. شارٹ اور لانگ کوسچن نمبر 10 آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا 9 اور 10. اور اس کو بیٹا اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں اپنی نوٹ بک پر، اور کوشش کریں کہ اس کو جو ہے لکھیں اور لکھنے اور یاد اس طرح کریں کہ آپ کو یہ کوسچن جس فارم میں بھی آئے آپ اس کو سالو کرنے کے قابل ہوں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلومات ہوں. اب اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، بک ورک ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو کریں گے. تو آج جو ہم نے کوسچن کیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. یعنی کہ پہلے تو ہم نے پیشہ ورانہ اور عام تعلیم کے بارے میں پڑھا کہ زیادہ اہم شعبے کون سے ہیں تعلیم کے. ٹھیک ہے، ملکی ترقی کے لیے. تو ملکی ترقی کے لیے جو ہیں ایک تو عام تعلیم ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں اور جو ہے خواندگی کی شرح میں اضافہ ہو اور ناخواندگی کم ہو. اور ناخواندہ لوگ جو ہیں کیونکہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی. تعلیم کے ذریعے سے ہی معلومات حاصل ہوتی ہیں. تو تعلیم اگر ان کے پاس نہیں ہے تو اگر ان کے پاس پھر معلومات بھی نہیں ہوں گی تو ایسے لوگ جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیشہ ورانہ تعلیم کیا ہے. پیشہ ورانہ تعلیم کے بہت سارے شعبے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میڈیکل کا شعبہ، انجینئرنگ کا شعبہ اور زراعت کا شعبہ، قانون کا شعبہ اور بزنس اور کامرس کا شعبہ ہے، ہوم اکنامکس کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تربیت اساتذہ اور کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے. تو یہ سارے شعبے جو ہیں پیشہ ورانہ تعلیم میں آ جاتے ہیں. اوکے بیٹا، آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ.